گولڈ کارڈ جس کا تعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، اس کے خلاف جو مقدمہ آج دائر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ واشنگٹن ڈی سی میں یہ مقدمہ جو ہے اس ایگزیکٹو ایکشن کے بارے میں داخل کر دیا گیا ہے، جو ایگزیکٹو ایکشن جو ہے اس نے ٹرمپ گولڈ کارڈ کو جنم دیا تھا، اور اس کے بارے میں جو اعتراضات کیے گئے ہیں وہ قانونی اعتراضات ہیں، آئینی اعتراضات ہیں، اخلاقی اعتراضات ہیں، سیکیورٹی رسک اعتراضات ہیں، اور ایک پوری لمبی فہرست ہے کہ جس میں پلینٹف جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور جنہوں نے یہ لا سوٹ داخل کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان بنیادوں کے اوپر، جس کے بارے میں نے آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دی ہے کہ قانون سازی کانگریس کے ذریعے سے نہیں کی گئی، ایگزیکٹو ایکشن کے ذریعے سے یہ ویزا بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ اخلاقی طور پہ اس کا جواز نہیں بنتا کہ اس میں جو رچ لوگ ہیں ان کے لیے تو آپ نے راستہ کھول دیا ہے، لیکن ایسے لوگ کے جو انتہائی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، جینیسز ہیں، جس کے لیے آلریڈی جو ایک ویزے کا تعین مقرر ہے، ان کے ویزے کی تعداد کم کر کے کچھ حصہ جو ہے اس طرف دھکیل دیا گیا، اور یہ جو لا سوٹ کیا گیا ہے اس میں یونیورسٹی کے پروفیسر بھی شامل ہیں جو پلینٹف کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب جو ذہانت اور انٹیلیجنس کی بیسس کے اوپر اس ملک کی ترقی کے لیے جو راہیں نکل سکتی ہیں وہ اس بنیاد پہ نہیں آ سکتی کہ کسی شخص نے جو ہے وہ $1 ملین دے دیا اور اس نے کہا جناب یہ پیسہ لیجئے اور اب مجھے آنے دیجئے، یہاں پہ میں پلے کرنا چاہتا ہوں، اسے انہوں نے کہا کہ پے اینڈ پے کیجئے اور یہاں پہ آ کے جو ہے وہ پلے کیجئے۔ تو اس طرح کی اخلاقی جواز نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ ایک ملک جو ہماری حیثیت میں رہتا ہے، اس ملک کو اس طریقے سے ویزوں کی اس بنیاد کے اوپر ویزوں کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ اس کے بارے میں کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں، ان کے بارے میں بھی میرا خیال ہے ہم بات کر سکیں گے، لیکن کالرز بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی طرف آتے ہیں۔ جی فرمائیے آپ کا سوال۔ ویلکم ٹو دی شو۔ ہیلو ہیلو جی، میرا سوال یہ ہے آپ سے۔ ہیلو جی جی بھائی بات کیجیے، میں سن رہا ہوں آپ کی بات۔ ہیلو ہاں سوال معلوم ہاں کیجیے جی، اپنا۔ میرا ایک 2-3 کوشچن ہے کہ ایک تو میرا جو دو ہے تین داماد کوشچن ہے، مت میرا پوچھیے آقا کیونکہ ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے، جو بھی آپ کا امپورٹنٹ اچھا کوشچن ہے وہ پوچھ لیجیے۔ چلے میں جی آپ سے کوشچن پوچھتی ہوں کہ ایک تو یہ جو 75 ملکوں کی پابندی انہوں نے لگائی ہے ٹرمپ نے، اس میں جو مسقط میں ہے میرا داماد، تو اس کا کیس مسقط میں ہے، تو وہ کیا اس کا یہ ہوگا کہ وہ پاکستانی پاسپورٹ کی وجہ سے اس کا بھی ویزا لیٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی ہاں کیونکہ جو ڈٹرمن کیا گیا وہ ریزیڈنسی کی بنیاد پہ نہیں ہے، کوئی شخص کسی ملک کا شہری ہو سکتا ہے اور کسی اور دوسرے ملک کی ریزیڈنسی ہو جاتی ہے، تو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اس کا تعین جو ہے وہ پاکستانی شہری کے مطابق ہوگا، تو وہ بھی اس بین کا حصہ ہے۔ آلرائٹ جی، ویلکم ٹو۔ ہیلو جی ہمارے نئے کالر، ویلکم ٹو دی شو۔ اچھا کال آپ کی ڈراپ ہو گئی۔ تو جناب یہ جو ڈونلڈ صاحب کا جو یہ گولڈ ویزا ہے، اس کے بارے میں بھی اب یہ مقدمہ جو ہے آگے بڑھے گا، اس کے بارے میں جو انفارمیشن آئی وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جس طریقے سے اس سے پہلے کچھ ایسے ویزز بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جس میں کانگریس کو انوالو نہیں کیا گیا تھا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے، تو اگر یہ لیٹیگیشن آگے بڑھتی ہے تو پھر یہ جو ایگزیکٹو ایکشن ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی روکا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ خالصتاً جو ہے فارن پالیسی کا ایشو نہیں بنتا، امیگریشن کا ایشو ہے، سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے، لیکن امیگریشن کا جو ایشو بنایا گیا وہ پیسوں کی بنیاد پہ کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سی لچک موجود ہے کہ جس میں بڑے کریٹیو آرگومنٹ کے ذریعے سے اس ایگزیکٹو ایکشن کو جو ہے وہ ختم کروایا جا سکتا ہے۔ ناظرین آخر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت باقی جو کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ امیگریشن کے کیسز ہیں، لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ ہیبیس کارپس سے بڑا امپورٹنٹ ایک موضوع ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اگر کسی شخص کو گرفتار کرنا چاہتی ہے اور ڈیٹین کرنا چاہتی ہے تو اس کا باقاعدہ قانونی اور آئینی جواز ہونا چاہیے۔ آپ سڑک سے جاتے ہوئے کسی شخص کو پکڑ کے یہ کہتے ہوئے کہ جناب اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اس کو ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ایسے کیسز کے جس میں
جس شخص کو گرفتار کیا گیا، لیٹس سے کہ کوئی شخص جو ہے وہ انڈاکومنٹڈ ہے لیکن اسے گرفتار کیا گیا، لیکن اس کی آلریڈی پٹیشن جو ہے کہیں پہ پینڈنگ ہے، اور وہ ایسی پٹیشن ہے کہ جس کی بنیاد کے پہ اسے ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے ڈیٹین کیا جاتا ہے اور اسے ڈپورٹیشن کی کوشش ڈپورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس صورت میں پھر ہیبیس کارپس ایک طریقہ کار ہے جو فیڈرل لا ہے، جس کے مطابق وہ شخص جو ہے مقدمہ کورٹ میں لا سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے ڈپورٹ نہ کیا جائے، اور مجھے میرا خیال ہے اردو میں اس کا ترجمہ جو ہے حبس سے بیجا ہے، حبس سے بیجا، کہ بغیر کسی وجہ کے مجھے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور مجھے جو ہے آزادی سے محروم رکھا گیا ہے۔ تو یہ ہیبیس کارپس کے لا سوٹ جو ہے وہ مشروم ہو رہے ہیں، ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، اور اس میں لوگ جو پلینٹف ہیں، جو مقدمہ لے کے آ رہے ہیں، ان کے پوائنٹس بھی بڑے بڑے مضبوط ہیں۔ تو لیکن پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ دوسری طرف سے گورنمنٹ جو ہے ان تمام چیزوں کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ نے یقیناً شاہ سرخیوں میں دیکھا ہوگا، ہر نیوز پیپر میں یہ کہ انتہائی ایموشنل ایشو کے اوپر یہ نیوز ہمارے سامنے آئی تھی کہ ایک چھوٹا بچہ، 5 سال کا بچہ، اور اس کے باپ کو، جن کا تعلق جو ہے وہ ایکواڈور سے ہے، اور انہوں نے باقاعدہ پولیٹیکل اسائلم کی اپلیکیشن فائل کر رکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس لیگل سٹیٹس ہے، انہیں اس طرح سے ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کو پکڑا جاتا ہے اور پھر ان کو پکڑ کے ان کو رپورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ڈسٹرکٹ کورٹ میں وہاں پہ ریٹ پٹیشن فائل کی جاتی ہے اور ان بچوں کو نکالا جاتا ہے، اور کورٹ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ان کو کیسے آپ ڈپورٹ کر سکتے ہیں، اور ہیبیس کارپس کے لا سوٹ کے ذریعے سے ان کو ہم ان کو نکلوانا چاہتے ہیں۔ کورٹ اس کی اجازت دے رہی ہے کہ کوئی بھی طریقہ کار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں ان کے حقوق سے محروم کیا جائے۔ تو ایسے بہت سے کیسز جو ہے ہم نے دیکھے ہیں کہ جو فائل ہوئے ہیں جس میں کوئی جواز نہیں تھا، اب اس جواز کو اس کے بارے میں جو بھی لیگل آرگومنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن ان لوگوں کو رہا کرنے میں جو ہے وہ سستی کی جا رہی ہے، اور جو منیسوٹا ریاست کے چیف جسٹس ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی ظالمانہ طریقہ کار ہے کہ ہم لوگوں کی رہائی کا آرڈر کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو رہا نہیں کیا جا رہا۔ بلکہ آج ایک فیڈرل کورٹ کے اندر ایک فیڈرل پروسیکیوٹر تھی، انہوں نے تو کھل کے بات بتا دی، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اتنے کیسز ہیں، جج کو وہ مخاطب ہو کے کہہ رہی تھی، اتنے کیسز ہیں کہ ہمیں تو سانس نہیں آ رہی اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا، ہم دن رات ان پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا خوف ہے وہ بھی ہمارے سروں پہ ہے۔ تو اس نے کہا جج صاحب آپ ایسا کیجئے کہ مجھے میرے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ جاری کر دیجئے، کم از کم مجھے اریسٹ کر کے لے جائیں گے، جہاں پہ لے جائیں گے وہاں پہ میں سو تو سکوں گی آرام سے۔ مطلب ہے یہ بڑی مزے کا خیز بات نظر آ رہی، اور پھر یہ ہوا کہ اس خاتون نے جو پبلک پروسیکیوٹر ہے اس نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تو آج اس کو جاب سے جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا۔ چلیے اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا، میرے خیال ہمارے ساتھ کچھ اور بھی کالرز موجود ہیں، جاتے ہوئے ان کی کالز کا بھی جواب دے لیتے ہیں۔ جی فرمائیے آپ کا سوال، ویلکم ٹو دا شو۔ ہیلو ہیلو۔ جی سیم صاحب، ایک بات جو ہمیں سننے میں آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ویزا بلیٹن جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہوا کرے گا، یا ویزا بلیٹن نہیں آیا کرے گا تو لوگوں کو نہیں پتہ لگ سکے گا کہ کیا ڈیٹ چل رہی ہیں، تو کیا یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں میری نظر میں ایسی کوئی خبر نہیں آئی، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو وجہ آپ نے بتائی ہے اس وجہ کی بنیاد کے اوپر ویزا بلیٹن جاری کرنے سے وہ انکار کر سکتے ہیں۔ ویزا بلیٹن جاری کرنا جو ہے وہ ان کا فرض بنتا ہے، اور ویزا بلیٹن جو ہے اگر وہ نہ جاری کریں گے تو ممکن ہے کوئی اور وجوہات تلاش کر لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وجوہات وہ نکال لیتے ہیں، چاہے وہ غلط ہے یا سچ ہے، اور جو 2 کیسز میں نے آپ کے سامنے ان کا تجزیہ کیا ہے، اس میں بھی جو قانون ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس کا قانون کو صرف مینوپولیٹ کرنے سے کامیاب آپ ہو سکتے ہیں وغیرہ، ادروائز اس میں کامیابی ناممکن ہے۔